بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یقیناً آپ نے اسلامیات لازمی کلاس نام کی تیاری اچھے طریقے سے کر لی ہوگی، تو آپ کے لیے اس مختصر سی ویڈیو کے اندر میں ایک گیس پیش کر رہا ہوں۔ آپ یہ گیس پیپر 1 سے 2 بار دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور پیپر میں اسی گیس کے اندر سے ہی آپ کو ایم سی کیوز، مختصر سوالات، احادیث اور لانگ سوالات اسی گیس پیپر کے اندر سے ہی آئیں گے، جس طرح 10th کلاس والوں کو اسی گیس پیپر کے اندر سے ہی پیپر آیا تھا۔ اب ہم چلتے ہیں حصہ معروضی کی طرف۔ تو عزیز طلباء و طالبات، جب آپ نے حصہ معروضی کرنا ہے تو آپ نے بڑی ہی احتیاط کے ساتھ اپنا تمام کے تمام ایم سی کیوز کے جوابات دینے ہیں، کہیں جلد بازی نہیں کرنی۔ تو پہلا ایم سی کیوز ہے، وادی حنین کا مکہ مکرمہ سے فاصلہ ہے، اس کا جواب ہے 40 کلومیٹر۔ دوسرا ایم سی کیوز، اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے سجدہ کیا، اس کا جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ایم سی کیوز نمبر 3، وفد بنی تمیم کی قیادت کر رہا تھا، اس کا جواب ہے اقرع بن حابس۔ ایم سی کیوز نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام ہے، اس کا ہے جواب قصوہ۔ تو آگے ہے ایم سی کیوز نمبر 5، بھلائی کرنے والے شخص کو جواب میں کہنا چاہیے، اس کا جواب ہے ڈی، جزاک اللہ خیرا۔ ایم سی کیوز نمبر 5، کائنات میں سب سے پہلے قتل کی وجہ ہے، اس کا جواب اے ہے حسد۔ ایم سی کیوز نمبر 7، کس قسم سے منع کیا گیا ہے، اس کا جواب اے ہے آباء و اجداد کی۔ ایم سی کیوز نمبر 8، قسم توڑنے پر روزے لازم ہیں، اس کا جواب بی ہے 3 روزے۔ ایم سی کیوز نمبر 9، حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی علیہ سپرد خاک ہوئے، اس کا جواب سی ہے مدینہ منورہ میں۔ ایم سی کیوز نمبر 10، تمام مسلمانوں کو ایک قرات پر متفق کرنے والے تھے، اس کا جواب بی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایم سی کیوز نمبر 11، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جمع کیے جانے والا قرآن مجید کا نسخہ کن کے پاس موجود تھا، اس کا جواب بی ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ ایم سی کیوز نمبر 12، عقیدہ توحید بیان کیا گیا ہے سورۃ الاخلاص میں، بی والا جواب ہے۔ ایم سی کیوز نمبر 13، توحید کے بعد اہم ترین عقیدہ، اس کا جواب اے ہے رسالت۔ ایم سی کیوز نمبر 14، ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو اس کا جواب عزیز طلباء و طالبات ہے اے، تکبر کی وجہ سے۔ ایم سی کیوز نمبر 15، تمام آسمانی کتابوں کے احکام منسوخ کرنے والی کتاب ہے، اس کا جواب اے ہے قرآن مجید۔ ایم سی کیوز نمبر 16، فتح مکہ کے موقع پر دارالامن قرار دیا گیا، اس کا جواب ڈی ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر۔ ایم سی کیوز نمبر 17، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارے، اس کا جواب سی ہے 53 سال۔ ایم سی کیوز نمبر 18، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کا سارا سامان پیش کیا، اس کا جواب اے ہے غزوہ تبوک میں۔ ایم سی کیوز نمبر 19، کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والے کا اجر برابر ہے، اس کا جواب اے ہے روزہ دار کے۔ ایم سی کیوز نمبر 20، ابلیس نے حسد کیا، اس کا جواب اے ہے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ ایم سی کیوز نمبر 21، قرآن مجید کے مطابق پڑوسیوں کی اقسام ہے، اس کا جواب بی ہے 3۔ ایم سی کیوز نمبر 22، حقوق العباد کا مطلب ہے، اس کا جواب اے ہے بندوں کے حقوق۔ ایم سی کیوز نمبر 23، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی احادیث کی تعداد ہے، اس کا جواب سی ہے 360۔ ایم سی کیوز نمبر 24، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام تھا، اس کا جواب ڈی ہے عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایم سی کیوز نمبر 25، صحیفہ صادقہ مرتب کرنے والی شخصیت ہے، اس کا جواب بی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ ایم سی کیوز نمبر 26، حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی احادیث کی تعداد ہے، اس کا جواب اے ہے 20۔ ایم سی کیوز نمبر 27، حضرت سلیم رضی اللہ
تعالی عنہ کے والد کا نام تھا ملحان بن خالد۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اگلے کالم میں۔ MCQ نمبر 28، فَإِذَا عَزَمْتَ میں کس عمدہ وصف کا ذکر ہے؟ اس کا جواب اے ہے خود اعتمادی اور خود انحصاری کا۔ MCQ نمبر 29، حدیث کے مطابق بہترین مومن ہے، اس کا جواب اے ہے طاقتور۔ MCQ نمبر 30، اسلام نے انسانی جسم کو صحت مند اور توانا رکھنے کے لیے ترغیب دی، اس کا جواب بھی ہے جسمانی ریاضت کی۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ جو گیسٹ پیپر آپ کے سامنے یہ انتہائی محنت کے بعد تیار کیا گیا ہے، آپ نے کنجوسی نہیں کرنی، دوسرے سٹوڈنٹس کو آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے، تاکہ ہمارے ایک شیئر کی وجہ سے اگر کسی کے کچھ نمبر بڑھ جائیں تو یہ بڑی نیکی والی بات ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اچھا اجر دے گا۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کے تمام سٹوڈنٹس کو کامیاب کرے، خاص طور پر وہ سٹوڈنٹس جو میرے سبسکرائبر ہیں، پرانے یا نئے بننے والے، اللہ تعالیٰ ان کو پیپر میں بہت زیادہ شاندار کامیابی دے، آمین۔ MCQ نمبر 31، عہد رسالت میں جن لوگوں کو فتویٰ دینے کی اجازت تھی ان کی تعداد تھی، اس کے جواب سی ہے 6۔ MCQ نمبر 32، کون سا مومن بہتر قرار دیا گیا ہے؟ اس کا جواب بھی ہے طاقتور۔ MCQ نمبر 33، قرآن مجید کے حفاظ کرام کثیر تعداد میں شہید ہوئے، اس کا جواب ہے جنگ یمامہ میں۔ MCQ نمبر 34، لفظ قرآن کا معنی ہے، اس کا جواب اے کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ MCQ نمبر 35، حکومتی سرپرستی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کے لیے سربراہ مقرر کیے گئے، اس کا جواب سی ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہما۔ MCQ نمبر 36، تلاوت قرآن مجید میں قرأتوں اور لہجوں میں اختلاف کے عہد میں ہوا، اس کا جواب سی ہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ MCQ نمبر 37، قرآن مجید مکمل قرآن پاک لکھا جا چکا تھا، اس کا جواب اے عہد رسالت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ MCQ نمبر 38، حدیث نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہمیشہ بھلائی لاتی ہے، اس کا جواب ڈی ہے حیا۔ MCQ نمبر 39، حدیث مبارکہ کے مطابق لمبی عمر ہوتی ہے، اس کا جواب اے ہے صلہ رحمی سے۔ MCQ نمبر 40، قرآنی تعلیمات سمجھنے کا اہم ذریعہ ہے، اس کے جواب سی حدیث۔ عزیز طلباء و طالبات، بہت سارے سٹوڈنٹس کے مجھے واٹس ایپ پر میسیج آتے ہیں کہ سر ہم نے کتاب ابھی تک نہیں لی، کوئی ایسا گیسٹ پیپر سینڈ کریں کہ ہمیں کتاب لینے کی زحمت ہی نہ کرنی پڑے، بس گیسٹ پیپر دیکھ کر ہم پاس ہو جائیں۔ تو یہ اسی انداز سے مرتب کیا گیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ کتاب نہ لے کر تھوڑے بہت پیسے لگا لیے کریں، اس سے آپ کا ہی فائدہ ہے۔ تو یہ گیسٹ پیپر آپ کر لیں، انشاءاللہ کتاب کی ضرورت آپ کو نہیں رہے گی۔ MCQ نمبر 41، غلط مشورہ دینے کو قرار دیا گیا ہے خیانت۔ 42، غلط مشورے دینے کو قرار دیا گیا، یہ دو بات آ گئے خیانت۔ آگے MCQ نمبر 43، یہ بھی ہوئی ہے 44 پر آئیں۔ کوئی کام جو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی ہو، کہلاتا ہے تقریر۔ MCQ نمبر 45، اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ، اس کا جواب اے ہے توحید۔ شرک کا لغوی معنی ہے، اس کا جواب اے ہے حصہ دار بنانا۔ MCQ نمبر 47، سورۃ الاخلاص کا دوسرا نام ہے، اس کا جواب ڈی ہے سورۃ التوحید۔ MCQ نمبر 48، توحید کا لغوی معنی، اس کا جواب اے ہے ایک ماننا۔ MCQ نمبر 49، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے احکام نازل فرماتا ہے، اس کا جواب بھی ہے انبیاء علیہم السلام پر۔ MCQ نمبر 50، معصوم ہوتے ہیں انبیاء کرام علیہم السلام۔ MCQ نمبر 51، توحید کے بعد اہم عقیدہ ہے رسالت۔ MCQ نمبر 52، توحید کے بعد اہم ترین عقیدہ ہے رسالت کا، پہلے آ چکا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے آخر تک ویڈیو دیکھنی ہے، آخر پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے لانگ کویسچن کون سے اہم کرنے ہیں اور کس طرح آپ نے پورے کے پورے 50 نمبر نکالنے ہیں اسلامیات سے۔ یہ غور میں ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا
انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو میں احادیث بتاؤں گا وہی پیپر میں آئیں گی، آپ نے وہی کرنی ہے۔ MCQ نمبر 52، توحید کے بعد اہم ترین عقیدہ ہے، یہ اس کا جواب ڈی ہے رسالت کا۔ MCQ نمبر 53، حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کا جواب بی ہے زبور۔ MCQ نمبر 54، ملک کا معنی ہے فرشتہ۔ MCQ نمبر 55، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس کی جواب ڈی ہے قرآن مجید۔ MCQ نمبر 56، قرآن مجید لانے والے فرشتے کا نام ہے، اس کا جواب اے ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ MCQ نمبر 57، ایک اور زندگی جو شروع ہوگی، اس کا جواب بی ہے موت کے بعد۔ MCQ نمبر 58، فرشتوں کی اصل تعداد کا علم ہے، اس کا جواب اے ہے اللہ تعالیٰ کو۔ عزیز طلباء و طالبات، میں اس لیے تیزی سے بول رہا ہوں کہ ویڈیو لمبی نہ ہو۔ آپ نے ویڈیو کی رفتار سلو کر کے یا 2 سے 3 بار آپ نے ویڈیو کو چلا کر آپ نے اپنے تمام کے تمام MCQs تیار کرنے ہیں اور مختصر سوال اور لانگ کوشچن بھی تیار کرنے ہیں۔ MCQ نمبر 59، نماز کو قرار دیا گیا ہے، اس کا جواب بی ہے جنت کی کنجی۔ MCQ نمبر 60، اس کو جنت کی کنجی قرار دیا گیا ہے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ نماز۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ MCQ نمبر 61، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو قرار دیا، اس کا جواب ڈی ہے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ MCQ نمبر 62، 5 نمازیں گناہ کا ایسے خاتمہ کرتی ہیں جیسے پانی، اس کا جواب اے ہے میل کو، جیسے پانی میل کو ختم کرتا ہے۔ MCQ نمبر 63، باجماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز ادا کرنے سے افضل ہے، تو اس کا جواب عزیز طلباء طالبات ہے سی، 27 درجے۔ MCQ نمبر 64، باجماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز ادا کرنے سے افضل ہے، یہ پہلے گزر چکا ہے، اس کا جواب 27 درجے ہے۔ MCQ نمبر 65، قرآن قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے، اس کا جواب اے ہے نماز۔ MCQ نمبر 66، اعتکاف کی سنت جس مہینے کے آخر میں ادا کی جاتی ہے، تو وہ مہینہ کون سا ہے؟ رمضان ہے۔ MCQ نمبر 67، روزے کی فرضیت سورہ بقرہ میں بیان ہوئی، بقرہ، اس کا جواب بی ہے۔ MCQ نمبر 68، قرآن مجید کے مطابق روزے کا سب سے اہم مقصد ہے، اس کا جواب اے ہے تقویٰ کا حصول۔ MCQ نمبر 69، روزہ رمضان المبارک میں بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کو دوسروں کے بارے احساس ہوتا ہے، اس کا جواب اے ہے بھوک پیاس کا۔ MCQ نمبر 70، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اعتکاف فرماتے، اس کا جواب سی ہے 10 دن کا، یہ آپ دیکھ لیں، اس کا جواب سی ہے 10 دن کا۔ MCQ نمبر 71، فتح مکہ کے اسباب میں سے ہے، یہ اس کا جواب ڈی ہے بنو خزاعہ پر حملہ۔ MCQ نمبر 72، فتح مکہ کے اسباب میں سے ہے، یہ پہلے گزر چکا ہے، بنو خزاعہ پر حملہ۔ MCQ نمبر 73، فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امامہ کا رنگ تھا، امامہ مبارک یعنی پگڑی مبارک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی ہوئی تھی، اس کا جواب بی ہے سیاہ، اس کا سیاہ رنگ تھا پگڑی کا۔ MCQ نمبر پگڑی بلکہ آپ امامہ شریف کہیں کیونکہ ادب والا مقام ہے۔ MCQ نمبر 74، فتح مکہ میں بنو خزاعہ نے مدد مانگی، اس کا جواب اے ہے مسلمانوں سے۔ MCQ نمبر 75، فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، اس کا جواب بی ہے اونٹنی پر۔ MCQ نمبر 76، 76 غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد تھی، اس کا جواب اے ہے 12,000۔ MCQ نمبر 77، غزوہ حنین ہوا تھا، اس کا جواب بی ہے شوال 8 ہجری کو۔ MCQ نمبر 78، غزوہ حنین میں آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش پر سوار تھے، کھچر پر، یہ جواب ہے۔ MCQ نمبر 79، غزوہ حنین سے ہمیں سبق ملتا ہے، اس کا جواب اے ہے توکل کا، یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا۔ MCQ نمبر 80، غزوہ حنین میں تنہا 30 مشرکین کو قتل کیا، اس کا جواب بی ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔
عزیز طلباء و طالبات، اگر آپ کو کوئی ایم سی کیو سمجھ نہ آ رہا ہو، کوئی مختصر سوال سمجھ نہ آ رہا ہو، لانگ کویسچن یاد کرنے میں آپ کو دقت ہو، تو آپ میرے واٹس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ نمبر نوٹ کر لیں: 0346 25 00 268۔ جو آج کا ایک گیسٹ تھا، جو کل میں نے بنایا تھا سوکس کا، تو اس کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، صرف 2-3 اسٹوڈنٹس نے مجھے میسج کیے، پھر ان کی دلچسپی کی وجہ سے میں نے وہ بھی اپلوڈ کر دیا تھا کہ آپ اسٹوڈنٹس کا فائدہ ہو جائے۔ یہ میرے لیے بہت ہی اچھی بات ہے۔ ایم سی کیو نمبر 81: نجران میں آباد تھے عیسائی، اس کا جواب ڈی ہے۔ ایم سی کیو نمبر 82: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے وفود کو ٹھہرایا جاتا تھا، اس کا جواب ہے مسجد نبوی میں، بی والا جواب ہے۔ ایم سی کیو نمبر 83: جس پیغمبر علیہ السلام پر دین کی تکمیل ہوئی وہ ہیں، اس کا جواب ڈی ہے، حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایم سی کیو نمبر 84: کعبہ کا متولی یا کعبہ کے متولی تھے، اس کا جواب بی ہے، ابو طالب۔ ایم سی کیو نمبر 85: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو پیغام بھیجا، اس کا جواب بی ہے، 3 شرائط پر۔ ایم سی کیو نمبر 86: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش ہے، اس کا جواب بی ہے، 22 اپریل 571 عیسوی۔ ایم سی کیو نمبر 87: معاہدہ کو نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب قرار دیا، اس کا جواب بی ہے، حلف الفضول کو۔ حلف الفضول کو۔ ایم سی کیو نمبر 88: یہود کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی وجہ تھی، اس کا جواب اے ہے، مال و دولت۔ ایم سی کیو نمبر 89: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام ہے، اس کا جواب ڈی ہے، حضرت عبداللہ۔ ایم سی کیو نمبر 90: رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں میانہ روی کا حکم دیا، اس کا جواب ڈی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے اپنے تمام دوستوں کو یہ ویڈیو شیئر کرنی ہے، بلکہ آپ نے چینل لازمی سبسکرائب کرنا۔ یہ مجھے کہتے ہیں ویسے ہی دقت ہوتی ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ہم کہیں کہ چینل سبسکرائب کریں، حالانکہ یہ تمام کی تمام جو ویڈیو اور کاوش ہے یہ آپ کے کہنے کی وجہ سے بنائی گئی ہے، اور یہ کاوش کی گئی ہے تاکہ آپ کا فائدہ ہو، آپ کو کم وقت کے اندر 2-3 گھنٹے کے اندر آپ کو پورے پیپر کی تیاری ہو جائے، چاہے وہ اسکول کے اسٹوڈنٹس ہوں یا مدرسے کے اسٹوڈنٹس ہوں۔ تو مدارس والے بچوں کے مجھے بار بار میسیج آ رہے تھے کہ ابھی تک استاد جی آپ نے گیسٹ پیپر اپلوڈ نہیں کیا، تو یہ دونوں اسٹوڈنٹس کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سب بچوں کو کامیاب کرے۔ ایم سی کیو نمبر 91: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نصف مال کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اس کا جواب سی ہے، غزوہ تبوک۔ ایم سی کیو نمبر 92: اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے الحمدللہ۔ ایم سی کیو نمبر 93: لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں کہا جائے جزاک اللہ خیرہ۔ ایم سی کیو نمبر 94: جو امانت پوری نہیں کرتا اس کا کوئی نہیں اس کا جواب ڈی ہے، ایمان۔ کسی کے راز کی حفاظت کرنا کہلاتا ہے، اس کا جواب اے ہے، امانت داری۔ ایم سی کیو نمبر 96: مجلس میں ہونے والی باتیں ہیں، اس کا جواب اے ہے، امانت۔ ایم سی کیو نمبر 97: متکبر شخص محروم ہو جاتا ہے، اس کا جواب بھی ہے، اطمینان قلب سے۔ آگے جی طلباء و طالبات، ایم سی کیو نمبر 98: انسان کی باطنی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری ہے، اس کا جواب بھی ہے، تکبر۔ ایم سی کیو نمبر 99: عزیز طلباء و طالبات، ان ایم سی کیوز کے بعد جو ہے میں شارٹ کویسچن، پھر لانگ کویسچن، پھر حدیث کون سی اہم ہے وہ بتاؤں گا۔ آپ نے ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے اور دوستوں کو لازمی شیئر کرنی ہے۔ ایم سی کیو نمبر 99: حسد کا تعلق ہے، اس کا جواب سی ہے، دل سے۔ ایم سی کیو نمبر 100: حدیث مبارکہ کے مطابق جن 2 لوگوں سے حسد کرنا جائز ہے، اس کا جواب بھی ہے، قاری اور سخی۔ عزیز طلباء طالبات، یہ پہلے تھے ایم سی کیوز، 100 ایم سی کیوز میں نے دیے ہیں، ان 100 ایم سی کیوز کا آپ کر لیں اور انشاءاللہ انہی کے اندر سے ہی آپ کو پیپر آئے گا، اور یقیناً آپ دل سے دعائیں دیں گے کہ یہ کاوش بہت ہی مشکلات سے گزر کر آپ کے سامنے یہ ایک قسم کا یہ سونا میں نے تیار کر کے رکھ دیا ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی بتائیں، ان کا بھی فائدہ ہو۔
اب آتے ہیں انشائیہ سوالات کی طرف۔ حصہ انشائیہ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ انشائیہ مختصر سوالات۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے ان تمام مختصر سوالات کو دیکھ لینا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، پہلا سوال ہے ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ تحریر کریں۔ سوال نمبر 2، سچی اور جھوٹی گواہی کے 2 اثرات تحریر کریں۔ سوال نمبر 3، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ بیان کریں۔ ابھی آپ ان تمام مختصر سوالات کو ایک دفعہ دیکھیں، پھر ان کے جوابات کے حوالے سے ویڈیو کے آخر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ ابھی آپ کو سوال آتے ہیں ان کو ٹک کرتے ہیں، یہ مجھے سوال آتے ہیں اور یہ نہیں آتے، اور جو آپ کو نہیں آتے مختصر سوال یہ اسکرین پر شو ہو رہے ہیں، وہ آپ نوٹ کر لینے اور مجھے بتانے ہیں، ویڈیو میں کمنٹ کرنا ہے، تو میں آپ کو انشاءاللہ ان کے جوابات کے حوالے سے میں آپ کو آگاہ کروں گا، رہنمائی کروں گا۔ تو ایک اور اہم ترین میں بات کرتا چلوں، یہ جو سوال اسکرین پر مختصر سوال آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ متوسط اور ذہین اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں۔ جو کم ذہن اسٹوڈنٹس ہیں یا جنہوں نے کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا یا جنہوں نے داخلہ بھیج دیا تھا، ان کو ٹائم نہیں تھا، انہوں نے تیاری نہیں کی، ان کو میرا ایک بڑا ہی اچھا مشورہ یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف کتاب کی مشقیں کریں۔ وہ مختصر سوال کتاب کے مشقوں کے کریں اور کچھ زیادہ نہ کریں، اور پہلے 5-7 سبق جو ہیں ان کے وہ لانگ سوال کر لیں، اور جو حدیثیں میں اینڈ پہ بتاؤں گا وہ کر لیں، بس ان کا پیپر ہو جائے گا، وہ لمبے چکروں میں نہ پڑیں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ جو لکھا انشائیہ سوالات، یہ لانگ کویسچن ہے، یہ آپ نے لازمی کرنے ہیں، یہ آپ کے لیے ضروری ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمسایوں کا حقوق بیان کریں۔ پہلا یہ لانگ سوال ہے، طویل جوابی سوالات، لمبے سوال جو ہیں۔ مختصر سوال نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی علمی خدمات تحریر کریں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ کے حالات زندگی، آپ نے صحابیات اور صحابہ کرام کے حالات زندگی کی دفعہ پڑھ لینے ہیں۔ آگے سوال نمبر 4، آسمانی کتب و فرشتوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے۔ سوال نمبر 5، عام الوفود سے کیا مراد ہے، یہ سارا سوال دیکھ لیں۔ سوال نمبر 6، سیدنا زین العابدین رحمہ اللہ کے علم و فضل پر روشنی ڈالیں۔ سوال نمبر 7، حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ کی علمی خدمات بیان کریں۔ سوال نمبر 8، عزیز طلباء و طالبات، یہ ابھی دیکھیں، اینڈ پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کون سی احادیث تیار کرنی ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ، سوال نمبر 8، قرآن و حدیث کی روشنی میں جسمانی اور ذہنی صحت کی اہمیت بیان کریں۔ سوال نمبر 9، عقیدہ آخرت کی اہمیت اور انسانی زندگی پر اس کے 3 اثرات تحریر کریں۔ ایک اور اہم بات بتاتا چلوں کہ یہ جو گیسٹ پیپر ہے پہلا تو اسٹوڈنٹس میں ہی مقبول تھا، اب مجھے کافی زیادہ ٹیچرز کے بھی میسیج اور کالز آتی ہیں کہ سر ابھی تک آپ نے گیسٹ پیپر اپلوڈ نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بچوں کو بہت ہی فائدہ دے رہا ہے، اور عام جو روایتی یوٹیوبر ہیں یا گیسٹ پیپر اپلوڈ کرنے والے، ان سے یہ بہت ہٹ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے۔ یہ دیکھیں سوال نمبر 13 ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں امانت کی اہمیت۔ سوال نمبر 14، 15، یہ سارے 20 سوال لانگ ہیں، یہ آپ نے لازمی کر لینا انشاءاللہ میں پورے یقین سے کہتا ہوں پیپر میں یہی آئیں گے۔ اب آتے ہیں حصہ حدیث کا ترجمہ اور تشریح۔ ایک اہم ترین بات میرے ذہن میں آئی کہ پچھلے سال گجرانوالہ بورڈ میں ترجمہ اور تشریح ایک کلاس کا پوچھا گیا تھا، اور ممکن ہے کہ گجرانوالہ لاہور بورڈ میں، اور ممکن ہے کہ اس دفعہ آپ سے تشریح بھی پوچھی جائے، تو کہ ٹیکسٹ بک کے اندر صرف ترجمہ ہے، تشریح نہیں لکھی ہوئی، تو آپ نے تشریح بھی لکھنی ہے۔ جو ذہین اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے تشریح لازمی لکھنی ہے۔ اگر آپ کو تشریح لکھنے کی کوئی دقت پیش آئے، تشریح کسی کتاب سے نہ مل رہی ہو، تو پھر آپ نے میسج کرنا ہے، میں انشاءاللہ آپ کو احادیث کی تشریح لکھ کر PDF میں سینڈ کر دوں گا واٹس ایپ پر۔ آپ واٹس ایپ جو اسٹوڈنٹس کا گروپ ہے اس میں شامل ہو جائیں۔ نمبر آپ لکھ لیں 0346 25 00 268۔ ایک دفعہ پھر بات بتا دوں کہ آپ کو ممکن ہے یہ سوال آ جائے کہ حدیث کا ترجمہ اور تشریح لکھیں، جبکہ آپ کی ٹیکسٹ بک جو ہے اس میں صرف ترجمہ ہے، اور جتنی بھی کی بکس ہیں ان کے اندر ترجمہ ہے، تشریح نہیں ہے۔ تو میری 1-2 کی بکس جو میں نے لکھی تھی ان کے اندر تشریح بھی میں نے دی ہے۔ تو آپ جو اس حوالے سے مجھے آپ نے ویڈیو میں کمنٹ کرنا ہے، واٹس ایپ نمبر دے دیا، وہاں پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔